السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کو اور ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کچھ دنوں سے میں توحید اور شرک کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور شرک سے بچ جائے، اور مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور میں بھی اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ میرے عزیزوں، گزشتہ کل میں نے شرک فی الصفات، شرک فی الذات اور شرک فی الحقوق، یہ تمام کو میں نے مختصراً بیان کیا تھا، لیکن ان میں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے شرک فی الذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اس کے لیے ساجی بنانا، اس کے ہم پلہ کرنا یا اس کے ہم برابر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا گناہ کتنا ہے، اور کیا ایسا کرنے والا بخشا جائے گا، یا کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، وہ تمام کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب آئیے دوسری قسم شرک فی الصفات جس کو کہا جاتا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک فی الصفات یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اگر انسان اس کو نہ سمجھ پائے، اپنے آپ پر قابو نہ پائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اس باریکی کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو نہ پا کر اس شرک فی الصفات میں بھی اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جائے۔ میں جتنا ہو سکے اتنا آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اور واضح انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور میرے بھی سمجھ میں آ جائے۔ میرے عزیزوں، یہ شرک فی الصفات یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہماری زبان جو ہے وہ ایک محدود ہے، اسی محدودیت کی وجہ سے اللہ نے اسی زبان کی وجہ سے ایک ہدایت کا ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا، ورنہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات ہی نہ سمجھ میں آ جاتی اگر کسی کی زبان جو ہے زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہ عطا کیا ہوتا، تو مشکل ہوتا کہ انسان دوسرے کو بات سمجھا جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان عطا کی ہے، اس کے لیے بھی ایک راستہ، اس کے لیے بھی ایک مقام، اس کے لیے بھی ایک چیز عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی زبان کو کس حد تک لے جا سکتا ہے اور کس حد تک اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اسی حدود کی وجہ سے، اسی محدودیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے اوپر قابو نہ پایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس محدودیت کے آگے بڑھ جائے اور اپنی زبان پر قابو نہ پا سکے اور اپنی زبان کا غلط سلط استعمال کر کے اللہ کی صفات میں من گھڑت باتیں بیان کر کے شرک فی الصفات یعنی اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، جیسے اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، اسی طرح ہم بھی جاننے والے ہیں، اللہ رازق ہے، اسی طرح ہم بھی رازق ہیں، اللہ سننے والا ہے، اسی طرح ہم بھی سننے والے ہیں۔ اسی طرح تمام جو صفات ہیں اللہ رب العزت کے، وہ لوگ اپنے آپ پر قابو نہ پانے کی وجہ سے، اپنی زبان پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اس شرک فی الصفات میں من گھڑت باتیں کر کے اللہ کے ہم سفر اور اللہ کے صفات میں رد و بدل کر کے
اللہ کی اس وحدانیت کا، اللہ کی صفات میں شریک کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، لوگ ان کی زبانوں میں اور ان کے کردار میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر بڑھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پائے اور ان الفاظ کا استعمال کرے، ان طریقے پر چلے جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں۔ میرے عزیزو، اب ان تماموں کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے انسان ان شرک فی الصفات میں اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے؟ کیسے ان شرک اعمال سے، شرک فی الصفات سے بچ سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فارمولہ، ایک چٹکلا اور ایک انمول قیمتی تحفہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اگر قیمتی تحفہ اور اگر وہ ایک انمول نایاب تحفہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، آپ کبھی شرک فی الصفات نہیں کرو گے، آپ کبھی اللہ کے صفات میں کسی کو ساجی یا کسی کے برابر نہیں سمجھو گے۔ انشاءاللہ آپ اس کو غور کیجئے اور اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، جب ہم کوئی صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں تو وہی صفت تمام مخلوق میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں فرق کرنے کے لیے تین چیزوں کی بے حد ضرورت ہے، تین باتوں کا بے حد انسان کو اس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات پرانی ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جیسے کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ روزی عطا کرنے والا ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات جو ہے اللہ رب العزت کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہیں گی۔ اب اس کے اندر ہم کسی مخلوق کے اس کے اندر شامل کریں گے، مخلوقات میں تمام مخلوق شامل ہو گئی، چرندے، پرندے، درندے، تمام کے تمام مخلوقات، انسان، جنات، ملائکہ، تمام کے تمام مخلوق اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ان مخلوقات کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ ہمیشہ سے ہے یا پھر اللہ نے ان کے اندر عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی صفتیں تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، لیکن اس کے برخلاف مخلوقات کے اندر انسانوں، جناتوں، ملائکہ، فرشتے جتنے بھی ہیں، یہ تمام کے اندر صفتیں جو ہیں ہمیشہ سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر داخل فرمائی ہے، اللہ نے ان کو صفتوں سے آویزاں کیا ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ تمام صفتیں عطا کی ہے۔ اور جب اللہ نے ان کے اندر یہ صفتیں عطا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے تمام صفتیں ہمیشہ سے نہیں ہیں، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح ان کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گی، برخلاف مخلوقات کے اندر یہ تمام صفتیں نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ نے ان کے اندر داخل فرمائی ہے، اور جب مخلوقات ختم ہو جائیں گی تو ان کی تمام صفتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ان کی صفت حادث ہے، مخلوقات کی صفتیں
حادث ختم ہو جانے والی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اے میرے عزیزو، انسان معمولی سا پیٹ کا درد ہو جاتا ہے، اس کی صفت ختم ہو جاتی ہے. ذہن میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے. کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، وہ تمام صفتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لیکن اللہ کی صفت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. انسان کو نیند آتی ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں سوتا، اللہ کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. اسی کے لیے زمین اور اسی کے لیے آسمان، تمام چیز جو کچھ ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کی تمام اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. تو میرے عزیزو، پہلی بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب آئیے دوسری بات، دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات از خود ہے. اللہ کی ذات از خود ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اس کو کسی نے جنا. اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا. اسی طرح اللہ کی صفات کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف مخلوقات، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کی تمام صفتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. تو دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ کی ذات از خود ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اسی طرح اللہ کی صفتوں میں رد و بدل کرنا، شرک کرنا، یہ ہمیشہ کے لیے صفتوں میں تبدیل کرنا لازم ہو جائے گا اور اللہ کی شرک میں ملاوٹ کرنا ہوگا. اسی لیے اس کے برخلاف جو مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کی صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. مخلوقات کی صفتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے اعمال اور ان کی صفتیں، ان کی اچھائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی صفتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات از خود ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اب آئیے تیسرے نمبر پر، اللہ کی ذات مطلق ہے. کیا معنی؟ اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ کے لا محدود، اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اسی طرح ان کی تمام صفتیں بھی لامحدود ہیں، ان کی صفتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس کے برخلاف مخلوقات کی صفتیں محدود ہیں. مثلا میرے اندر لکھاوٹ کی صفت پائی جاتی ہے، تقریر کی صفت پائی جاتی ہے، تو جب میں مر جاؤں گا تو میری صفتیں بھی ختم، کہانی ختم. لیکن اللہ کی صفتیں، ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہمیشہ سے اللہ کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ پائی جائیں گی. برخلاف مخلوقات کی صفات سے باشد،
وہ ختم ہو جائیں گی. انسان ختم، اس کی صفتیں بھی ختم. تو میرے عزیزو، اگر کوئی انسان ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو کبھی بھی وہ شرک کے اعمال میں ملوث نہیں ہوگا. اسی ہی سے علم غیب کا مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم تھا، اللہ کے رسول غیب کی باتیں جانتے تھے، اگر وہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو ان کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو جو علم دیا گیا تھا، جو ان کو شریعت دی گئی تھی، ان کو جو اقوال دیے گئے تھے، ان کو جو افعال دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام حادث تھے، تمام کے تمام ان کی کوئی ایک حد تھی. لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے صفاتوں کی کوئی حد نہیں ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستو، جب کوئی شخص ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائے گا، نمبر 1، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، برخلاف مخلوقات کے. وہ ہمیں ان کی صفتیں اور ان کی ذات محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی جو صفاتیں ہیں، ان کی جو تعداد ہے، ان کی جو ذات ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اسی طرح اللہ کی ذات از خود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی طرح ان کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، برخلاف مخلوقات کے ان کی صفتیں ختم ہو جائیں گی. اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جب انسان ان 3 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائے گا، یاد کر لے گا، تو انشاءاللہ کبھی وہ شرک کی راہوں میں نہیں بھٹکے گا. اور لوگوں کے بیانات میں سن کر رسول اللہ کو علم غیب کا علم تھا، اس طرح ان کو واہ واہ کر کے ان کی تمام دھجیاں اڑا کر اور ان کے تمام اقوال کو رد و بدل کر کے اپنی پیٹ پجاری کے جو ایک عادی بن گئے ہیں، ان کے باتوں میں نہیں آئے گا اور وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا رہے گا. تو میری تماموں سے گزارش ہے کہ ان صفتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد کر لے اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.